السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل اردو لرننگ زون میں ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سی ٹیٹ ایگزام کے وہ پوائنٹس جو ایگزام کی کامیابی کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان تمام باتوں کو فالو کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی ہماری ضرور قدم چومے گی۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ اتنا مایوس نہ ہو، اپنے ارادے نہ بدل، تیری کوشش تیری تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو چلیے آج کا تجزیہ اور ہم پوائنٹس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ سی ٹیٹ کیا ہے۔ سی ٹیٹ ایک مرکزی استاد اہلیت ٹیسٹ ہے جو ہر سال 2 بار سی بی ایس ای کے زیر اہتمام منعقد ہوتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں استاذ کی قابلیت کی، تو یہ امتحان پہلی سے 8ویں جماعت کے اساتذہ کی تدریسی قابلیت جانچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کثیری لسانی کی بات کریں تو اردو سمیت 20 مختلف زبانوں میں امتحان منعقد ہوتا ہے جو ہندوستان کی لسانی تنوع کو ظاہر کرتا ہے۔ سی ٹیٹ کے اردو پیپر کی اہمیت کی بات کریں تو اردو زبان میں امتحان دینے والے امیدواروں کے لیے پچھلے سالوں کے سوالات کی مشق انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ یہ نہ صرف سوالات کی ساخت سے واقفیت دیتا ہے بلکہ مارکس کی تقسیم اور وقت کی منصوبہ بندی میں بھی مدد کرتا ہے۔ سوالات کے پیٹرن کی شناخت ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ امتحان میں آنے والے موضوعات اور سوالات کی نوعیت کو ہم اچھے سے سمجھنے لگتے ہیں۔ پچھلے پیپرز کا حل کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ بالکل صحیح اور درست ہے کہ اس سے ہمیں اندازہ ملتا ہے کہ ہمارا سوال کس طرح کا آنے والا ہے۔ پیپر 1 اور پیپر 2 کی اگر ہم بات کریں تو کلاس 1 سے 5 کے لیے بنیادی سطح کے اساتذہ کی قابلیت جانچنے کا امتحان جو ہے وہ ہے ہمارا پیپر 1، اور پیپر 2 کی بات کریں تو کلاس 6 سے لے کر کے 8 کے لیے اعلیٰ سطح کے اساتذہ کی صلاحیتوں کا تعین کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پیپر 2 کا ایگزام دینا ضروری ہے۔ بات کر لیتے ہیں دونوں پیپرز میں برابر وزن اور مختلف موضوعات شامل ہیں، لیکن مشکل کی سطح الگ ہو سکتی ہے، تھوڑا سا ٹف ہو سکتا ہے۔ ایک عام مسائل جو اسٹوڈنٹس کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایگزام کے اندر وہ یہ ہے کہ سوال سمجھ میں نہیں آتا۔ آسان سوال میں بھی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آپشن دیکھ کر کنفیوژن ہو جاتی ہے، اور ہمارے اوپر جو ہے وقت کا بہت زیادہ دباؤ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک سوال کے اندر ہمیں صرف 1 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں پریویس ایئر کویسچن پڑھنے کے باوجود بھی غلطی دہرائی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سی ٹیٹ میں ناکامی علم کی کمی سے نہیں، سوال سمجھنے کے غلط طریقے سے ہوتی ہے۔ آپ جب سوال کے ساخت کو پہچاننے لگتے ہیں، وجہ کو تلاشنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ایک چیز کو آپ غور سے پڑھتے ہیں اور آپ یہ جان لیتے ہیں کہ سوال کے اندر کیا پوچھا جا رہا ہے اور جواب ہمیں کیا دینا ہے، تو اس وقت آپ صحیح اور درست جواب دے پائیں گے، ورنہ زیادہ تر آپ غلط کر بیٹھیں گے۔ بات کر لیتے ہیں کہ مشق کے ہمارے کیا فوائد ہیں۔ تو مشق کے بہت سارے فوائد ہیں۔ پیٹرن کی سمجھ آ جاتی ہے، جس سے امتحان کے پیٹرن اور سوال کی نوعیت کو اچھی طرح ہم سمجھنے لگتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقت کی پابندی اور درستگی میں نمایاں بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم وقت کے اندر سوال کو حل کر پاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اعتماد میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، خود اعتمادی میں اضافہ، اور غلطیوں میں کمی کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ مشق کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وقت کے ساتھ حل کرنا شروع کریں۔ ہر پیپر کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کریں جیسے اصل امتحان میں ہوگا، اور اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم گویا کہ اصل ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ہمیں حل کرنا ہے۔ تجزیہ کریں، آنسر کی سے اپنی کارکردگی کا گہرائی سے مطالعہ اور تجزیہ کریں اور غلطیوں کو نوٹ کریں، اور پھر کمزوری پر کام کریں، کمزور موضوعات اور ٹاپکس پر دوبارہ توجہ دیں، اور پھر مزید مشق کریں، اور اسی چیز کو بار بار دہرائیں، اسی عمل کو باقاعدگی سے دہرائیں، اور تاکہ تیاری مضبوط ہو جائے اور آپ اچھے سے ایگزام کے لیے تیار ہو سکیں۔ ایک ریشیو ہے، اس کو ہم جان لیتے ہیں کہ 40% زیادہ کامیابی
کیسے ہوتی ہے؟ وہ امیدوار جو پچھلے پیپرز کی مشق کرتے ہیں ان کی کامیابی کے امکانات 40% زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ سی ٹیٹ میں اردو میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنے والے امیدوار جو ہیں وہ 100+ سوالات کو حل کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ پچھلے سالوں کے سوالات سے تیاری کرنا یہ مجھے امتحان کے لیے ذہنی اور علمی طور پر تیار کرتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں آن لائن وسائل اور سپر کوچنگ کی۔ تو اردو کے لیے آن لائن ماڈل ٹیسٹ اور سپر کوچنگ دستیاب ہیں جو آپ کی تیاری کو مزید منظم اور مؤثر بناتے ہیں سی ٹیٹ ایگزام کے اندر۔ ماڈل ٹیسٹ اور سیریز کی بات کریں تو حقیقی امتحان جیسا ہمیں ماحول اور تجربہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ماہرین کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ تجربہ کار اساتذہ کی طرف سے خصوصی کوچنگ لینا شروع کریں اور اپنی کارکردگی کا فوری تجزیہ حاصل کریں۔ اس کے بعد اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی وقت مشق کریں جو آپ کے لیے بہتر اور مناسب وقت معلوم ہو۔ ایک صلاح یہ ہے کہ آج ہی پچھلے سالوں کے سوالات ڈاؤن لوڈ کریں اور باقاعدگی سے حل کریں اور اپنے ایگزام میں بہتری لائیں اور اچھا اسکور حاصل کریں۔ سی ٹیٹ میں نمایاں کامیابی حاصل کریں۔ جب آپ اس طرح سے اچھے سے محنت کریں گے، زیادہ سے زیادہ پریویس ایئر کویسچن کو حل کریں گے تو ہمیں جو ہے نمایاں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ بات کر لیتے ہیں مشکل راستہ ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ سی ٹیٹ اور پریویس ایئر کویسچن کی پریکٹس جو ہے آپ کو امتحان میں نمایاں مقام دلاتی ہے۔ محنت، لگن اور صحیح حکمت عملی سے آپ اپنے خواب کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ ایک یہاں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ سی ٹیٹ کے سوالات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ 70% سوالات جو ہیں وہ سی ٹیٹ کے کانسیپٹ بیس ہوتے ہیں۔ 20 سوالات زبان اور الفاظ کے گھماؤ پر ہوتے ہیں۔ 10 سوالات صرف کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سی ٹیٹ میں سوال مشکل نہیں ہوتا بلکہ چالاکی سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ وہ آپ کا مائنڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں اچھے سے تجربہ لینا بہت ضروری ہے۔ سوال آسان ہوتا ہے مگر جواب غلط کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی وجوہات ہیں ہمارے ساتھ۔ سوال پورا نہیں پڑھتے، آپ سوال کو اچھے سے پورا نہیں پڑھتے اور اہم کی ورڈ کو آپ جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سوال سے پہلے آپشن دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ پریشانی ہے۔ اور کبھی کبھی آپ جو ہے پرانا تجربہ زبردستی فٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ غلط جواب دے بیٹھتے ہیں۔ ایک بات بہت ہی اہم اور ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کو اوور کانفیڈنٹ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور جلد بازی میں ہم جو ہے جواب غلط دے بیٹھتے ہیں۔ تو سی ٹیٹ آپ کے علم کو نہیں، آپ کے صبر اور سمجھ کو آزماتا ہے۔ اس بات کو آپ اچھے سے نوٹ کر لیں۔ سی ٹیٹ میں سوال پوچھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عام سوال عام طور پر اس طرح آتا ہے: سب سے بہتر، ہے نا، سب سے مناسب، تو اس وقت استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ بچے کے لیے زیادہ فائدہ مند کیا ہوگا؟ اس بات کو سی ٹیٹ جو ہے جاننا چاہتا ہے۔ اہم ٹرک یہ ہے کہ سوال میں آئے ہوئے الفاظ بہترین، سب سے مناسب نہیں، درست نہیں، یہ سارے آپشنس ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں ذہن میں انڈر لائن کر لینا ہے۔ سی ٹیٹ میں ہم سچ نہیں بلکہ سب سے بہتر تلاش کرتے ہیں، اس بات کو آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر ایک سوال آپ کے سامنے ہے کہ ایک استاد بچوں کی پڑھنے کی صلاحیت بہتر بنانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے آپشنس ہیں یہاں ABCD۔ روزانہ سخت ہوم ورک دے، یہ ہمارا پہلا آپشن ہے۔ دوسرا آپشن ہے خود اونچی آواز میں پڑھ کر سنائے۔ تیسرا آپشن ہے بچوں کو خاموش مطالعہ کی ترغیب دے، اور چوتھا آپشن ہے کمزور بچوں کو سزا دے۔ تو یہاں جو ہمارا جواب ہوگا وہ ہوگا C، کیونکہ منطقی لگتا ہے، اور B عام غلطی ہے۔ یہاں جو ہمیں جاننے کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپشن جو بچے کو مرکز بنائے اور جو مثبت ہو اور بچے کے اسکل کو بڑھائے، وہی ہمارا درست جواب ہوتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں آپشن ایلیمینیشن ٹیکنیک کی۔ تو سی ٹیٹ میں آپشن کا سنہرا اصول بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے ہمیں آپشن دیا جاتا ہے سزا یا ڈانٹ والا، کبھی کبھی منفی سوچ والا آپشن بھی دیا جاتا ہے، اور کبھی جو آپشن آتے ہیں وہ بچے کی نفسیات کے
مطابق آپشن آتے ہیں. تو سی ٹیٹ میں جواب استاد نہیں بچے کی سوچ طے کرتی ہے کہ بچے کے حساب سے جو فٹ آتا ہے ہمارا جواب وہی ہمارا صحیح جواب ہوتا ہے. پریویس ایئر کویشچن پڑھتے وقت جو بڑی غلطی ہم سے سرزد ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ صرف جواب یاد کر لیتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. یہ غلط کیوں ہے؟ یہ آپشن غلط کیوں ہے یہ نہ دیکھنا کہ باقی صحیح طریقہ کیا ہے. آنسر کی کے ساتھ وجہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. تو سوال کا پیٹرن پہچاننا، اسی طرح کا نیا سوال ذہن میں لانا، یہ جو ہے ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں. تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے بہت ہی امپورٹینٹ مشورے جو ہمیں ایگزام کے اندر کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے. باقی ہم آپ کی کامیابی کی تمنا کرتے ہیں. ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.